ہمارے گاؤں میں ہم کبھی کبھی دودھ لے جاتے تھے، بازار زیادہ ہوتا تھا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ مشہور دودھ بیچنے والا تھا، میرے ساتھ چلتے چلتے، اچھا آپ بیٹھے ہو ادھر، آپ چلے، میں پیشاب کر کے آتا ہوں. میں چلتے چلتے دیکھتے تھے کیا کر رہا ہے، تو وہ دریا کے کنارے راستہ ہے، پوری دودھ کی بالٹی آدھی آدھی وہ پانی میں ڈبو دیتا تھا ایسا. وہ چاچا اس میں تو پانی نہیں، پانی نہیں ہے، اصل میں وہ ہے سب مل میں کام کرنے والے اور وہ مصروف ہے، ان کو موقع نہیں ملے گا، تو میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا کہ اگر انہوں نے فریج میں نہ بھی رکھا تو دودھ شام تک چلے گا. لبن خالص، یہ خالص دودھ ہے. اور دودھیا سے کسی نے کہا تمہارا عجیب دودھ ہے، اس کی تو چائے نہیں بنی. کہا تم نے پانی ڈالا تھا؟ کہا کیوں ڈال رہے تھے؟ میں نے پہلے سے ڈالا تھا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ 2 دفعہ پانی مت ڈالو، 1 دفعہ بہت ہے. سندھ میں یا سلطان آباد ایک جگہ ہے، ہمارے ایک دوست وڈیرا، میں نے کہا دودھ کس ریٹ بیچتے ہو؟ کہا 6 روپے کلو. میں نے کہا انا للہ. کہا نہیں انا للہ کی بات نہیں، ہم ٹھیک کر کے دیتے. وہ کراچی میں آپ کا 20 روپے اور ہمارا 6 روپے برابر ہے. اتنا جتنا پانی نہر میں سارا ملا لیتے. 6 روپے کلو دودھ. وہ جو دودھ والا تھا جو پانی ملاتا تھا، وہ کہیں ایکسائز والوں کو رپورٹ ہو گئی، یہ نا بڑا دودھ میں پانی ملا. اب اس کا نام لینا ٹھیک نہیں، نواز سے پودے سب پڑھنے آئے ہیں، سب ایک ہی گاؤں میں برابر کے لوگ. تو اب اس نے ایکسائز والے آئے اور راستے میں بیٹھ گئے مشین لے کے، اور یہ اپنے گھر سے نکلا ہے بالٹی لے کے. دیکھا ہوشیار بہت تھا کہ بھئی پکڑنے والا بیٹھا ہے. جب ان کے قریب آیا نا ایسے ایک فرلانگ، تو اپنے آپ کو گرایا اور بالٹی الٹ دی اور اٹھ نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ چاچا کا ٹانگ ٹوٹ گئی، نقصان علیحدہ ہو گیا. کہا کتنا دودھ تھا؟ کہا 18 کلو. کہ 6 کلو دودھ تھا. کہا 18 کلو. تو ان غریبوں نے کہا ہم نے ایک بزرگ کو گرا دیا، شاید ہمارے نہیں میں نے آپ کو تو دیکھا ہی نہیں، بس قدرت کو منظور ہوگا میرا نقصان آیا. اور اصل بات یہ کہ اگر دودھ چیک ہو جاتا تو 500 روپے جرمانہ تھا. اس زمانے میں 200 روپے کی بھینس تھی، 500 روپے جرمانہ لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لبناً خالصا، دودھ ہو تو خالص ہو. اب یہ غریب کہتے ہیں کہ خالص دودھ میں مکھن آتا ہے، جو ملائی آتی ہے. اب یہ ایک اور مصیبت کے شکار ہو گئے، ان کے دل کے شریانے ڈھیلے ہو گئے. وہ جسم میں گھی بڑھ گیا، اتنا گھی نہ کھاؤ، کچھ مدت تک خالی پتے اور سبزیاں ابالو اور وہ کھاؤ. جو جسم میں گھی ہے وہ سارا چھٹ جائے گا. اور پھر خوب ملائی بھری ہوئی بہترین دہی اور ملائی بھرا ہوا دودھ پیو، یہ اللہ کی نعمت ہے. من بین فرس و دم، ماں بین گوبر اور خون کے، لبناً خالصا، دودھ خالص ہے، سائغا للشاربین. وصلی وسلم. 2 چیزیں مضمون ذکر کی، فرس اور دم. یہود و نصارا، مشرکین و منافقین، اس کے درمیان میں قرآن نازل ہوا. جیسے گوبر اور خون سے دودھ نکلتا ہے، اور قرآن پاک کی صفات 3 ذکر کی. لبناً یہ نبوت کا زمانہ ہے، خالصاً یہ صحابہ ہے، سائغاً یہ تابعین ہے، للشاربین یہ قیامت تک مسلمان ہے. قرآن پاک سے لطف اندوز ہونے والے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں زبردست پند و نصیحتیں. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو. اس سے پتہ چلا دودھ پینا ہے، قرآن ہے، دودھ پینا پڑے گا. اور تم روزانہ شربت ہو، چھوڑ شربت ہے، دودھ ٹھنڈا کر اور اس سے روزہ افطار کر. سبحان اللہ، رگیں بھر جائے گی خیر و عافیت. علم میں، عمل میں، تقوی میں، عالم رویا سے تعلق میں، عالم ارواح مضبوط کرنے کے لیے دودھ پینے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کائنات. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو. ٹھیک ہے، آپ لسی بھی بنا کے پیے، پنجابی ہے. آپ چائے بنا کے پیے، سرحد کا پختون ہے. افغانی الوان والفیس، وہ تو کڑوی پیتے، زہر. وہ تو اگر چائے میں دودھ ڈالے گا چائے برباد ہو گئی. مما فی بطونہا
بطونہ، ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہیں، من بین فرث و دم البامین، گوبر اور خون کے، لبنا خالصا سائغا، دودھ خالص زود ہضم، للشاربین، پینے والوں کے لیے سنتلے۔ کچھ تو قرآن سمجھو، پہلے کہا نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، اخیر میں کہا للشاربین۔ یہ نہیں فرمایا کہ للمشترین و للبائعین، صرف خرید و فروخت سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے ہاں ایک آدمی نے 4 بھینسیں پالی تھی، جو دودھ تھن سے نکلتا تھا وہ بازار جاتا۔ تو ایک دن اس نے کہا خدا کے فضل سے ہماری بھی 4 بھینسیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا بھینس تو نہیں، بھینسیں ہیں، انہیں نر پالے؟ انہوں نے کہا نہیں بہن سے کر، نہیں میں نے تو دیکھا ہے۔ کہ چاچا ایمان سے کہو اس مہینے میں 1 پاؤ دودھ پیا ہے، میں کیوں پیوں؟ پیسے نے نہیں کیا، کہ تیرے لیے تو سنڈے ہے، بہن سے تو ان کی ہے جو کھرا سچا دودھ پیتے ہیں، ان کی بہن سے۔ للشاربین ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے، یہ بھی خدا نے پیدا کی۔ تتخذون منہ سکرا، تم بنانے لگتے ہو اس میں سے نشاور چیزیں، ورزقا حسنا، اور روزی عمدہ۔ تو ہم نے تو پھل پیدا کیے، کھجور انگور، یہ بہترین روزی ہے، لیکن تم تو نشاور چیزیں بناتے ہو۔ زمخشری نے کشاف میں لکھا یہ پہلی چوٹ تھی جو صحابہ پر کر دی گئی کہ نہیں بنانا چاہیے شراب۔ اس کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ شراب پینے سے اور بنانے سے اور بیچنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے شکوہ کیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور بات دل میں ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، اور ترجمہ سن لو، بات دل میں ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، یعنی کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، لے بھائی۔ وَأَوْحَىٰ، الوحی القاء فی القلب، جانوروں کے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں وہ بھی خدا ڈالتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہم کبھی کبھی دودھ لے جاتے تھے، بازار زیادہ ہوتا تھا، تو میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ مشہور دودھ بیچنے والا تھا، میرے ساتھ چلتے چلتے، اچھا آپ بیٹھے ہو ادھر، آپ چلے، میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ میں چلتے چلتے دیکھتے تھے کیا کر رہا ہے، تو وہ دریا کے کنارے راستہ ہے، پوری دودھ کی بالٹی آدھی وہ پانی میں ڈبو دیتا تھا ایسا۔ وہ چاچا اس میں تو پانی نہیں، پانی نہیں ہے، اصل میں وہ ہے سب مل میں کام کرنے والے،